پھر دیکھیے کہ محفل سماع ہوتی تو آپ اس میں علماء جو ہیں وہ اشعار پڑھتے، تو آپ اپنے ذوق کے لیے کبھی کبھی محفل سماع کا انکار کرتے۔ اس عالم دین سرکاری عالم دین صاحب کو جب پتہ چلا تو وہ فوراً محفل سماع میں پہنچ گئے اور جا کر محفل سماع کو بند کروا دیا کہ یہ آپ کیا غیر شرعی کام کر رہے ہیں، ان کو ختم کرو۔ یہ سارے لوگ جو ہیں وہ چلے گئے، محفل سماع ختم ہو گئی اور کچھ عرصہ گزرا تو وہ سرکاری عالم دین صاحب بیمار ہو گئے، بہت سخت بیمار ہوئے۔ آج کل اگر کوئی سمجھانے والا ایسے بیمار ہو نا تو لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، اللہ نے پھڑ لئی انہیں اے کام کیتا سی تے اے رب دی پکڑ وچ آ گیا۔ دیکھو خواجہ نظام الدین اولیاء نے کی تعلیم دی تھی، آپ کو جب پتہ چلا تو آپ فوراً اس کے گھر پر جو ہے تعزیت کے لیے اس کی تیمارداری کے لیے پہنچ گئے۔ وہ جہاں بلب تھا، اس کی قضاء کا وقت قریب آ گیا تھا۔ جب خادم نے جا کر پیغام دیا کہ نظام الدین اولیاء آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں ساری زندگی ان کے ساتھ عداوت رکھی ہے، اب میرا آخری وقت ہے تو میں نہیں چاہتا کہ کچھ تلخ باتیں ہوں اور میرا آخری وقت جو ہے وہ انجام میرا اچھا نہ ہو، تو آپ انہیں کہیں کہ آپ واپس چلے جائیں۔ تو خادم نے جب آ کر نظام الدین اولیاء سے یہ باتیں کی تو آپ نے فرمایا کہ انہیں کہو کہ ایک اللہ کا بندہ توبہ تمہارے ہاتھ پر توبہ کرنے کے لیے آیا ہے، ایک اللہ کا بندہ تمہارے ہاتھ پر توبہ کے لیے آیا ہے، تو کیا آپ اپنے آخری وقت میں کسی کو توبہ کرنے کا بھی موقع نہیں دیں گے؟ جب خادم نے یہ پیغام پہنچایا تو انہوں نے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنی دستار کو اتارا اور خادم سے کہتے ہیں کہ اس کو کھول کر دروازے سے لے کر میری چارپائی تک بچھا دو اور نظام الدین سے کہنا کہ جوتا بھی نہ اتارے اور انہی جوتوں پر چلتے ہوئے میری دستار تک آئے، میرے دستار پر چلتے ہوئے مجھ تک پہنچے کہ ایک اللہ کا بندہ توبہ کرنے کے لیے میرے پاس آئے اور میں اسے واپس بھیج دوں۔ یہ میرے خواجہ نظام الدین اولیاء کا اخلاق ہے، اور یہی وہ اخلاق ہے جس کی بدولت آپ نے ہزاروں لاکھوں انسانوں کو دامن اسلام سے وابستہ کیا ہے۔ حضرات گرامی، آپ کو اپنے شہر سے بڑی عقیدت اور محبت تھی، اور آپ کے پیر و مرشد بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ایک دن موج میں آئے اور فرماتے ہیں کہ نظام الدین محب بنو گے یا محبوب بنو گے؟ تو آپ نے عرض کی کہ حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی والدہ سے نہ پوچھ لوں کہ محب بنوں یا محبوب بنوں؟ تو آپ نے فرمایا جاؤ اپنی والدہ سے پوچھو۔ دہلی کی طرف سفر شروع کر دیا۔ دہلی شہر کے جب قریب پہنچے تو وہاں پر ایک بزرگ جو ہیں وہ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے آگے بڑھ کر ادب سے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ نظام الدین محب بنو گے یا محبوب بنو گے؟ آپ سوچنے لگے کہ یہ میرے اور میرے شیخ کے درمیان بات تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اگر آپ نے یہاں تک جان لیا ہے تو پھر بتا دیں کہ میں محب بنوں یا محبوب بنوں۔ تو بابا جی کہنے لگے کہ آپ جاؤ اپنی ماں سے پوچھنا، جو وہ کہے گی وہ بن جانا۔ تو اگر انہوں نے کچھ نہ بتایا تو کل میرے پاس آ جانا، پھر میں بتاؤں گا کہ تم کیا بننا ہے۔ تو آپ آگے شہر میں چلے گئے، اپنی والدہ سے ملے، انہیں جا کر بتایا کہ یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو آپ کی والدہ کہنے لگی کہ لگتا ہے کہ وہ بابا جی کے ساتھ حال آدمی ہیں، تو آپ ایسا کرو کہ کل صبح ان کے پاس جانا اور انہی سے پوچھ لینا کہ محب بنوں یا محبوب بنوں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اگلے دن آپ انہیں تلاش کرنے کے لیے وہاں پر پہنچے تو وہاں پر وہ موجود نہ تھے۔ آپ بڑے حیران ہوئے کہ مجھے کل آنے کا کہہ کر خود یہاں سے چلے گئے ہیں۔ تو آپ نے یہ وہاں پر کسی آدمی سے پوچھا کہ کل ادھر ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ان کا تو کل ہی وصال ہو گیا تھا، وہ تو کل ہی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ تو آپ کہنے لگے کہ مجھے میرے سوال کا جواب بھی نہیں بتایا اور دنیا سے بھی چلے گئے۔ تو پوچھا کہ چلو مجھے ان کی قبر کا بتاؤ کہ قبر کہاں ہے؟
میں ان کے لیے کچھ ارشاد ثواب بھی کر دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کی قبر کس نے بنانی تھی؟ وہ دور ایک ڈھیر پر پڑا ہوا ہے۔ تو آپ وہاں پر گئے اور جا کر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اے بابا جی، میرے حال کو جانتے تھے اور اپنے حال کا پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مجھے آج بلا کر اور خود یہاں پر آ کر لیٹ گئے۔ تو وہ بابا جی اٹھ کے بیٹھ گئے اور اٹھ کر کہتے ہیں کہ نظام الدین، محب نہ بننا محبوب بننا، محب بنو گے تو میرے والا حال ہوگا، محبوب بنو گے تو تمہاری قبر پر بھی لوگ آئیں گے، تمہاری قبر بھی زندہ رہے گی۔ اور اس شیخ کی یہ آپ کو جو مبارک تھی کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر آج بھی لاکھوں عقیدت مند حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے دربار پر جا کر اللہ سے اپنی دلی مرادیں پوری کرتے ہیں۔ حضرت علامہ اقبال جب ان کے دربار پر گئے اور جا کر آپ کو نذرانہ عقیدت پیش کیا تو کیا فرماتے ہیں؟ ہند کا داتا ہے تو تیرا سگی دربار ہے، ہند کا داتا ہے تو تیرا سگی دربار ہے۔ یہ وہ اللہ کے بندے ہیں کہ جنہوں نے مخلوق کو اللہ سے ملایا، اور آج حیرت والی بات ہے کہ ایک قوم انہی کے درباروں پر جو ہے وہ شرک کے فتوے لگا رہے ہیں۔ حضرات گرامی، میں ہمیشہ اپنے اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی بات کرتا ہوں۔ میری عمر بھی 50 سال ہونے کے قریب ہے، یہاں پر آج مجھے 11واں سال بھی مکمل ہو گیا ہے۔ حضرات گرامی، آپ نے یا میں نے کبھی کسی عالم دین کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ قبر کو سجدہ کرو جا کے، یا قبر کے آگے جھکو جا کے، یا کسی پیر کو سجدہ کرو۔ میں نے نہیں سنا، آپ نے شاید سنا ہو، یقیناً آپ نے بھی نہیں سنا۔ کوئی بھی عالم دین جو ہے ایسا گمراہ جو ہے وہ عقیدہ نہیں رکھتا۔ یہ وہ جاہل لوگ ہیں، نہ وہ مسجدوں میں حاضر ہوتے ہیں، نہ کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں، جو درباروں پر غیر شرعی حرکتیں کرتے ہیں۔ ان کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اہل سنت و جماعت کے علماء تو محبت کا درس دیتے ہیں، یہ تو عقیدت کا درس دیتے ہیں۔ ہم اللہ کے ولیوں کی عظمت کو ماننے والے ہیں، ان کو سجدہ کرنے والے نہیں ہیں۔ کوئی کسی بھی عالم دین نے آج تک کسی کو سجدہ کرنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی۔ تو لیکن افسوس ہے کہ یہ ہمیں اسی چیز کا الزام ہم پر لگا کر جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ یہ بریلوی لوگ جو ہیں یہ قبروں کو سجدے کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، ہم قبروں کی عقیدت کے قائل ہیں، ان کو سجدے نہیں کرتے۔ سجدہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے اور ان کی تعظیم کے ہم قائل ہیں۔ اور یہ دربار جو ہیں یہ اللہ کی رحمت کے دروازے ہیں۔ اللہ یہاں پر لوگوں کی مرادیں پوری کرتا ہے، لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، اور اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ آپ کسی بھی دوسرے عقیدے کے عالم دین کو سنیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق آپ کے دل میں شکوک و شبہات تو پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن محبت مصطفیٰ نہیں پیدا ہو سکتی۔ محبت مصطفیٰ اگر آپ نے سننی ہے، آپ نے جاننی ہے، آپ نے اپنانی ہے تو اہل سنت و جماعت بریلوی علماء کو سنیں۔ انشاءاللہ آپ کے دل میں عظمت مصطفیٰ پیدا ہوگی، تعظیم مصطفیٰ پیدا ہوگی۔ جیسا جذبہ صحابہ کے اندر حضور علیہ السلام کے ساتھ عشق و محبت کا تھا، آج الحمدللہ آپ لوگوں میں اہل سنت و جماعت کے لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی عقیدتوں کو بھی سلامت رکھے، اور ایسے گمراہ لوگوں سے ہمیں بچائے جو اہل سنت اور کی بدنامی کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو راہ ہدایت